बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना सुहेल सफदर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, हम आज एक नए अफसोसनाक वाक़या की बात करेंगे जो कि हफ्ते की शब कराची में 18 साला दुआ का सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये आए रोज़ वाक़यात, पहले ज़ारा, फिर अनिका, फिर मीरा जॉनसन, अब दुआ, ख़वातीन ही क्यों जुल्म की जद में आती हैं। नाज़रीन, ये वक़ुआ कराची में हुसनैन गोट, जहाँ तक हम देसी ज़ुबान में जो है अगर मैं देखूँ तो या अपनी ज़ुबान में देखें तो गोट जो है वो एक कंजस्टेड एरिया के जो घरों का मजमू होता है उसको कहा जाता है। यानी कि ये बिल्कुल छोटा क्या कहते हैं मोहल्ला टाइप होता है, छोटे छोटे घर होते हैं और घरों का बड़ा मजमू होता है, गोट जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह के इलाके में वक़ुआ होना और किसी को ख़बर तक ना होना, कानों पर ख़बर ना होना, ये एक मुअम्मा है। नाज़रीन, दुआ को 2 कमरों का घर है, उसमें गोली मारकर फायर करके कत्ल कर दिया गया। साथ में उसकी एक बच्ची भी थी, छोटी अनुषा, जिसका किसी को इल्म नहीं है। घर में उसका छोटा भाई भी मौजूद था। उसके वालिद जो हैं वो भी सगे नहीं हैं, जो कि उस वक्त कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि मैं उस वक्त मुलाजमत में था, मैं ड्यूटी पे था, मैं घर पे नहीं था। जिनकी मदीयत में शाहिद साहब हैं, जिनकी मदीयत में पर्चा भी, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो लेकिन मसला ये है कि वो घर को धो भी दिया गया, जो गोलियां लगी हैं, जो फायर लगे हैं, उनके खौल भी गायब कर दिए गए। ये मुअम्मा क्या है, ये मसला क्या है, ये वजह क्या बनी है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर प्रोड्यूसर और सीनियर सहाफ़ी गुलाम सजाद साहब से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सजाद भाई, कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि ज़ुबान ज़द-ए-आम रहा है उसका ज़ारा कत्ल केस का मर्डर जो डस्का में सियालकोट के इलाके में हुआ। उसके बाद लाहौर में एक अनिका लड़की थी, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मैंने पिछली स्टोरी मैंने की थी, इस्लामाबाद में एक लड़की थी मीरा जॉनसन, जिसको एक लड़के ने अपने होटल में बुला के तो उसको रातों रात उसको कत्ल कर दिया, गला दबा के कत्ल कर दिया गया। तो ये ख़वातीन ही क्यों इस चीज़ से जद में आती हैं? सर, ये मेल डोमिनेंट मुआशरा है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बच्ची का मुद्दा बता दूं एक लाइन में, वो ये है कि ये गैरत में कत्ल हुआ है। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेरा कमेंट बिफोर टाइम है, बट ये अब तक के जितने केसेस आए हैं रिजॉल्व हुए हमारे साथ, ये सीधा सीधा गैरत का मामला होता है। दुआ के नाम का जब आपने जिक्र किया कि दुआ है और ये 18 साल है, तो मैं आपको तवज्जो दिलाऊं एक वाक़े की तरफ जो आज से कुछ साल पहले पेश आया था। कराची की एक दुआ वहाँ से लाहौर आई थी, उसने यहाँ आके शादी की थी। तो ये जो बच्ची थी दुआ, जिसका मर्डर हो गया है, ये यकीनन मुझे जितने अब तक के ये जो मामला हैं इस कम उम्री में जो कत्ल होते हैं वो गैरत के नाम पर होते हैं। और उसकी जो भांजी है अनुषा, 7 बच्ची, वो महफूज है, घर में भाई है वो महफूज है। आपने खुद बताया कि घर को धो दिया गया, खून को साफ कर दिया गया, गोली का खौल भी नहीं मिला। तो क्या फरिश्तों ने आके मारा है उसे? क्या जिन भूत आके बच्ची को मार के चले गए? बाप ड्यूटी पे है, घर में कोई और मौजूद नहीं, जो वाकया का मुद्दाई है वो लड़की का असल बाप ही नहीं है, और पुलिस कंफ्यूज है। 2-3 दिन से मुद्दा FIR भी बाद में दर्ज हुई है, मामला सुलझ ही नहीं रहा है। कौन कौन अरेस्ट हुआ है वहां से? कोई भी। ये एक बड़ा टॉप क्लास, मतलब ये इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि 2 कमरों के फ्लैट में अगर एक फैमिली रह रही है तो ये इसके अंदर से जो चीज निकलनी है ना वो सरप्राइज होगी सबके लिए। ये आप इसको फॉलो कीजिएगा, स्टोरी को आप लेके चलिएगा। अब यहाँ ये तो बात होगी इस केस की, इस मुद्दा की। राना साहब, जहां तक आपने बात की कि खवातीन क्यों बनती, खवातीन इसलिए बनती हैं कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ मर्द अपनी मर्दानगी झूठी खामखा की, जो अपने बच्चों को स्पेयर नहीं कर सकते, आज़ादी नहीं दे सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते, उनको किसी हद तक जदीदियत की तरफ नहीं जाने देते, उनकी किसी भी ख्वाहिश का इजहार होने से पहले उनका गला घोंट देते हैं। और ये अब नहीं हो रहा, ये सदियों से होता आ रहा है। इस्लाम ने खत्म किया था ना, जिंदा दरगोर कर दिया था बच्चियों को। इस्लाम ने कहा था नहीं, इनके राइट्स हैं, इनके हक हैं। इस्लाम आज भी कहता है कि बेटी की शादी करने से पहले उसे पूछें, अगर वो राजी नहीं है उसकी शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ तो आज भी नौज बिला कुरान पाक के साथ शादी कर दी जाती है बच्चियों की। बच्चियां घर बैठी हुई हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है वो, शादियां नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वजह प्रॉपर्टी ना जाए घर से बाहर। नहीं, तो आपका कहने का मतलब यह है जो 18 साल दुआ है, इसका कुछ स्कैंडल था जो कि अभी तक सामने नहीं आया। एक गुमान होता है, एक मुख्तलिफ किस्म के इसके नाम है। मजहबी तौर पे भी मैं, अब एक बच्ची मर्डर हो गई, मैंने आपको क्ल्यू बताया एज अ जर्नलिस्ट, जब हम एनालिसिस करते हैं किसी
خبر کی تہہ میں جا رہے ہوتے ہیں, جیسے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو جگاڑ لگاتے ہیں, اپنی طرف سے ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہوگا. دیکھیں 18 سالہ بچی, کسی کو معلوم نہیں, خون بھی صاف ہو گئی, یہ وہی نا جیسے آپ نے زارا مرڈر کیس کا آپ نے ذکر کیا, وہاں بھی سب کچھ ہو گیا صاف, سارے بالکل ٹھیک ہیں, گھر کے اندر موجود ہیں. تو یہ کیا ہے, کیسے ہو گیا؟ یہ بچی کا کسی کے ساتھ ہوگا تعلق, رشتہ, وہ شادی کرنا چاہتی ہوگی, یا گھر والے اس کی کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہوں گے اور وہ ریڈی نہیں ہوگی. تو وہ جو بھی بندہ ہے فیملی ممبر ہے, کوئی باہر سے کوئی اندھی گولی کا نشانہ نہیں بنی ہوگی. اگر اندھی گولی کے سپرد اس ایف آئی آر کو, اس کیس کو کیا بھی جاتا ہے تو اس میں جھول ہوگا, یہ کیس پھر سے ری اوپن ہوگا. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا جو وہ قتل کرتے وقت نہ کسی کو فائرنگ کی آواز کہی ہے, حالانکہ یہ کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے نا. سر میں گولی لگی ہے رانا صاحب, اس کو سر میں کتنے فٹ کے فاصلے پہ گولی لگی ہوگی, پسٹل کی گولی کتنا دور جا سکتی ہے. وہاں پہ ایسا کون سا سنائپر شوٹر بیٹھا تھا جس سے سیدھی گولی ماری بچی کو, کہاں سے بیٹھ کے ماری؟ میں وہی بات کروں کہ بھائی گھر میں موجود ہے, سر پہ گولی لگی ہے, بچی بھی موجود ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا, بچی بھی زخمی, کوئی روبری کا واقعہ نہیں ہے. پھر جب بچی مار گئی ہے, گولی لگی ہے, تو گھر کو دھویا کیوں گیا؟ یہ تو وہی معاملہ ہوا نا جیسے بے نظیر جب شہید ہوئی تھی تو پنڈی کا سارا خون دھو دیا گیا, سب کچھ صاف کر دیا گیا اور سارا کچھ ہو گیا تھا. یہ تو ایسے ہی ہوا ہے واردات, تو سیدھا پکڑے ان کو لگائیں چار چتر. وہ باپ جو کہتا ہے جی میں وہاں پہ گیا ہوتا, یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ جو اس کا سگا باپ ہے جو مدعی نہیں بنا, یہ بھی جھول ہے اس کے اندر, وہ کیوں نہیں مدعی بنا؟ دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہا ہے میں گھر پہ ہوں, ملازمت پہ ہوں. یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کئی کیسز میں نے دیکھا ہے, بچی اگر کہیں چلی گئی ہے کسی کے ساتھ, آشنا کے ساتھ کوئی اس طرح کا وقوع اگر ہوا ہے, تو باپ کیا کہتا ہے بھائیوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, جو مطلب اگر کولیکٹیو سسٹم ہے, میں چلا گیا اسی پیچھے حساب لا لو, میں سام لا کا. یا پھر یہ ہے کہ باپ کو جرت نہیں ہوتی کہ بیٹی سے وہ پیار کرتا ہے تو وہ خود جان لے. اب نارملی پچھلے دنوں کیسے انہیں باپ مار دیتے ہیں, بیٹیوں کو بھائی مار دیتے ہیں, خود اپنا باپ جس نے پالا پوسا وہ کر دیتے ہیں. یہ وہ والا کیس ہے صفاقی کی وہ انتہا, تو ہم وہ ڈسکس کریں گے تو یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے, تو یہ پولیس جو ہے وہ ہفتے کو یہ ہوا تھا, آج پیر ہے, یہ 4 دن ہو گئے اس وقوعے کو, تو پولیس نے ابھی تک فیملی ممبر کو بھی کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا نا. یہ دیکھیں یہی جور ہے. یہاں پہ میں کچھ یہ کہنا نہیں چاہ رہا بدنیت ہی کہی جا سکتی ہے اس کو, یا پھر مصروف ہوگی روٹین کی جیسے ہوتی ہے, اندھا ایک مرڈر ہے, پیچھے کوئی نہیں ہے, ان کو کیا لگے کیا کیس سولو کریں. ننھی جان ایک 18 سال کی معصوم بچی, وہ تو چلی گئی نا اس دنیا سے, کسی کے نام نہاد غیرت میں یا پھر کسی کی وہ ڈیوٹیز پہ, بٹ پولیس اس کو فالو کر رہی ہے. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ تو انہوں نے اریسٹ کرنا ہی ہے نا کسی نہ کسی کو. سب سے پہلے تو فیملی کی طرف دھیان جائے گا. یہ تو واضح اپنا کلیئر کیس ہے کہ گھر میں سے ہی بندہ انوالو ہے, جو بھی مرڈرر ہوگا وہ فیملی ممبر ہے, باہر کا کوئی نہیں ہے. یہ تو واضح نظر آ رہا ہے, کیونکہ پولیس تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرے گی, تھوڑی سی ہمت محنت کرے گی, آگے بڑھے گی. آپ خود اس سٹوری پہ فالو اپ کریں, وہاں کے قریبی لوگوں سے کہیں, محلے داروں سے بات کریں, لڑکی کہاں جاتی تھی, کہ اسکول پڑھتی تھی, اس کی فیلو سے بات کی جائے, کس سے بات ہوتی تھی, کیا لڑکی کے پاس موبائل تھا نہیں تھا, کس کے ساتھ رابطے میں تھی, یہ چند دن پہلے گھر میں لڑائی ہوتی تھی, یا پھر وہ نشئی ہے اس کا باپ, گھر میں ماں باپ کی کوئی لڑائی تھی, کچھ بھی تھا. یہ تھوڑا سا ایسے کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیس تو ایسے اوپن ہو جائے گا. یہ پولیس والوں کے لیے تو چٹکی بجانے کی گیم ہے, یہ تو اتنا بڑا وہ ہے ہی نہیں. یہ کون سے ان کو کوئی اللہ معاف کرے میت ان کو کہیں سڑک سے ملی ہے, کسی نالے سے ملی ہے, اندھی ناش ہے, کوئی شناخت نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے, گھر میں سے برآمد ہو رہی ہے. بھائی باپ کا بھی پتا ہے, فیملی کا بھی پتا ہے, گھر کا بھی پتا ہے, وقوع کا بھی پتا ہے, سارا کچھ موجود ہے. بس ایک ہمت تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ بچیوں کی جب تک یہ آواز نہیں سنیں گی, کوئی بھی پیرنٹس سن لیں. دیکھیں کوئی بھی لڑکی ہے, بالغ ہے, جوان ہے, وہ کسی کو بھی پسند کر رہی ہے, آپ کو ان کی بات سننے کا پورا حق ہے. ان کو اپنے آپ پہ پوری آزادی آپ کا مذہب دے رہا ہے انہیں کہ وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی ہیں. آپ اپنی مرضی ان پہ جما نہیں سکتے. ہاں اگر وہ کوئی غلط ڈیسیجن کر رہی ہیں, آپ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پیرنٹنگ بڑا ایک اہم کردار ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں, آج کل میں بڑے سائیکالوجسٹ کے ڈاکٹر سے مل رہا ہوں, آپ نے دیکھا یہ میں انٹرویو کر, وہ ایسی کیسز بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم نے بچوں کو کما کے دیا, لگژری لائف دی, بڑی اچھی چیز دی, اور اب وہ ہمیں مانتے نہیں ہیں, کچھ ہے نہیں, ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, نشے پہ لگ گیا, باہر ہو گیا, یہ ہو گیا, اس طرح. بھائی آپ نے ٹائم نہیں دیا جو سب سے قیمتی تھا. آپ نے پیسہ کس لیے کمایا؟ اپنے لیے کمایا, اپنے اسٹیٹس کے لیے کمایا. یہ والدین سن لیں جو گاڑیوں کے پیچھے ہیں, جو گھروں کے پیچھے ہیں, جو پراپرٹی کے پیچھے ہیں, جو اعلیٰ اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, ایون بورڈنگ اسکول میں ڈال دیتے ہیں, آپ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کل کو بچوں نے آپ کی نہیں سننی,
اور آپ نے پچھتانا ہے کہ ہم نے کما کے دی ہے اور بچے ہماری سنتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اچھی پیرنٹنگ نہیں کی ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کا بچہ روتا ہے, آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 منٹ بات نہیں کرتے ہیں. بچے کو اسکول میں کچھ ایشو ہوا ہے, آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے کبھی اسکول میں جا کے اس کی رپورٹ نہیں دی کہ میرے بچے کی رپورٹ کیا آ رہی ہے. بچہ پریشان ہے, ڈپریشن میں ہے, ٹینشن میں ہے, گھر سے باہر وقت گزارا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جب معاملات ہیں اور آپ زبردستی پکڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا بچوں کو, اس کے بعد بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ سیاح صاحب. ناظرین, یہ کیس واقعی کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں کہیں نہ کہیں بدنیتی تو ہے, اس میں پولیس کی کہہ لیں یا اس کے گھر والوں کی کہہ لیں یا مدعی کی کہہ لیں, کہیں نہ کہیں بدنیتی ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ ہم بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ کرنے سے کہیں بہت دور ہیں, کہیں قاصر ہیں. ہمارے اندر بھی خود کی غلطیاں ہیں, اس چیز کو دور کرنا پڑے گا. میں اس چیز کی, اس سٹوری کی انشاءاللہ پراپر اس کو فالو اپ کروں گا, اور مزید اپڈیٹس کے لیے جو ہی اپڈیٹس آئے گی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ فوری شیئر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.